اسماعیل کہ مکے میں صرف اپنی پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے چھوڑنے کے. پہلی تو بات یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے, یہ ہاجرہ نہیں ہے, یہ ہاجر لفظ ہے. اب اردو میں تو شوق ہوتا ہے نا ہمیں, جب تک ہم نے فیمیل بنانے کے لیے ہے نا ساتھ جوڑ دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں مسلمان چکے ہو گئی ہوئی ہیں, ان کے لیے بھی آپ سنتے ہوں گے ہندا نے جی یہ کیا, ہندا نے, وہ ہندا لفظ ہی غلط ہے, یہ ہند ہے. اے چھوٹی نال نہ پا دیا کرو, ہر بار نہیں ہے آندھی ہے, یہ ہاجر لفظ ہے. تو حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی بیوی, دیکھیں قرآن میں جو ذکر ہے نا سورہ ابراہیم کے اندر, وہ تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑا تھا, اور پھر وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا کہ زمزم نکلا. باقی یہ جو آپ ساتھ تفصیل جوڑ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہوگا, ہاں تو یہ تو کوئی ایسی مایوب بات تو نہیں ہے, اس کو آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, سوکنوں والا معاملہ تو ہوتا ہی تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ بظاہر ریزن تو یہی بنی ہے, لیکن اصل میں جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی نا. اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے اس طرح کے اتنے بڑے ڈیسیژن نہیں کوئی کرتے تھے کہ وہ ایک بیابان کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ جائیں اس طریقے سے. وہ اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی. انیشیٹو کسی بھی وجہ سے ہوا ہوتا ہے نا, جیسے صحابہ کرام اگر شہید ہوئے ہیں تو کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں نا, تو وہ انیشیٹو تو وہیں سے ہوا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیسٹنی میں رکھا. تو یہ پاسبل ہے, اس میں تو کوئی دو کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں. ریزن تو اس کی بظاہر کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ وہی ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے ریزن کچھ بھی ہو سکتی تھی. اور باقی یہ سوکنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اختلاف ہونا یہ نیچرل ہے. نبی علیہ السلام کی اپنی بیویوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہو جایا کرتے تھے, بلکہ پرماننٹلی دو گروپ بنے ہوئے تھے. ایک سیدہ عائشہ اور حفصہ والا گروپ تھا, اور دوسرا گروپ دوسری طرف تھا, لیکن وہ مطلب ایک پروفیشنل جیلسی کے طور پہ تھا, دشمنی نہیں تھی. بخاری میں ہے کہ اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت شور سے دغا نہ کرتی. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس طرح کی جتنی حدیثیں آئی ہیں نا بخاری مسلم میں, ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر پھل نہ کھاتے تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے. اس کا کبھی آپ نے یہ رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ حضرت آدم کی غلطی یا اجتہادی خطا ہم بھگت رہے ہیں, نہیں. یہ تو اللہ کا پلان تھا, اس کی ایگزیکیوشن جس ذریعے سے ہوئی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ نے تو پہلے ہی کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہوا تھا. تو وہ سبب اس کا کوئی بھی بن سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, ان کو آپ نے اسی معنوں میں لینا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر دیتا اور ایسی قوم لے کے آتا کہ جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے خوش ہوتا. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دے کہ ہمیں خوب گناہ کرنے چاہیے پھر تاکہ معافی مانگ کے خوب اللہ کو خوش کرے, تو ہم کہیں گے اپنی عقل کا علاج کروا. نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. نبی علیہ السلام بیسیکلی تسلی دینا چاہ رہے تھے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ نے انسان کے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر اللہ کا مقصد کوئی ایسی مخلوق بنانا ہوتا جو غلطی نہ کرتی تو وہ پہلے ہی اللہ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے. تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں بنانا تھا پھر ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے آتا, کیونکہ آلریڈی ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے جو غلطی نہیں کرتی. یہ معنی اس کا لینا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تقدیر سے متعلق جتنی احادیث ہے نا, ان کو آپ نے اس طریقے سے اس کے ظاہری الفاظ کے اوپر توڑ موڑ کے نہیں بلکہ ڈاکٹرن میں سمجھنا ہے. یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ ڈاکٹرن سمجھنا ضروری ہے. اور یہ ہو جاتا ہے, آپ بھی عموماً الفاظ کے اندر ایسے جملے بول جاتے ہیں جو آپ کے مزاج والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی ہوتی. میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی اگر آپ بال کی کھال اتارے نا, بخاری کو تو چھوڑ دیں, میں قرآن میں آپ کو کئی باتیں ایسی بتاؤں گا کہ جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس آیت کے بعد کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ نبی علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ ہدایت تو اللہ نے ہی دینی ہے, لہذا حضور کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. واضح لکھا ہے انک لا تہدی، تم ہدایت دے ہی نہیں سکتے. تو پھر حضور پوری زندگی تکلیفیں کو کاٹتے رہے. تو پھر آپ اس کی تعویل کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کا کام صرف دعوت دینا ہے. قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کا مسئلہ ہے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اگر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ بات قبول کرنے والا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی دے دے گا، اور اگر قابل نہیں ہے نا تو چاہے حضور کا چچا ابو لہب بھی ہوا نا، اسے ہدایت نہیں ملنی. اور اگر ہدایت کا مادہ موجود ہے تو چاہے سلمان فارسی ہوا نا تو اتنے مذاہب بدل کے اسلام تک پہنچ ہی جائے گا. دین کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت دیتے ہیں بھائی. تو پھر انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا آپ یہ مطلب کیا نکالنا شروع کر دیں گے؟ تو قرآن میں دوسری جگہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بے شک آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دیتے. اور دوسری جگہ پتہ کیا ہے؟ انک لتہدی، یہ لام تاکید والی ہے. اگر لا کو چھوٹا کر کے زبر والی لا بنا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل الٹ، ضرور آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. دونوں باتیں 180 ڈگری بالکل درست ہے اپنی اپنی جگہ. وہاں مراد ہے کہ آپ کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے، صرف دعوت دیتے ہیں، آپ ہدایت نہیں کسی کو دے سکتے. اور یہاں جب آیا کہ آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، مراد یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ ہاں، لہذا علماء ٹھیک ہی کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھا کے رہو. یہ میں جوک کے طور پر بات کر، یہ ظالموں کی یہ بات آدھی درست ہے کہ کوئی غلط رزلٹ نکالتے ہیں، لیکن یہ جو ظالم کہتے ہیں نا پڑھو نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھاتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں. ہم نے بھی پڑھا نا قرآن و حدیث ڈائریکٹ، پھر ہم نے وہ مسئلے بھی بتائے جو ان کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے، جو وہ بیچارے حل کرتے کرتے مر گئے، ان سے حل نہیں ہوئے، ہم نے حل کر کے بتائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ ہر بات سے جو ہے وہ کسی آپٹیمل سولوشن تک پہنچ جائے، لیکن چونکہ قرآن و سنت کا بنیادی مقصد انسان کی ہدایت اور آخرت کی فکر ہے، وہ ہر بندہ ڈائریکٹ پڑھ کے بھی لے سکتا ہے. لیکن جو اس طرح کے دقیق مسائل ہیں نا، یہ واقعی اہل علم نے سالو کرنے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جب آپ کو سمجھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لینا. یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا جی انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، تسی پڑھاؤ. نہیں، ہم فضائل مال ختم ہوگی تو پڑھاواں گے نا، پوری زندگی فضائل مال ہی نہیں مکتی. فضائل سنت ختم ہوگی تو پڑھاواں گے نا. نہیں، تبلیغی جماعت میں 25 سال پہلے بھی 6 نمبر اس نے یاد کیے تھے، 25 سال بعد بھی 25 لائنیں نہیں قرآن کی ترجمے سے پڑھ سکتے. دعوت اسلامی میں 25 سال پہلے گئے تھے، فضائل سنت پڑھ رہے تھے، 25 سال بعد بھی فضائل سنت پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ایک صفحہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو کیا نکلا؟ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغی جماعت اور یہ باقی جو جماعتوں سے آپ کو کیا اختلاف ہے، انہوں نے بڑے پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا پوری زندگی 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں، یہ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اینڈ تک وہی رہتا ہے، کوئی امپروومنٹ نہیں آنی. امپروومنٹ یہ نہیں ہے کہ پہلے اینی داڑھی سی اڑانی ہو گئی ہے، ہاں پہلے اینی پگڑی سی اڑانی ہو گئی ہے، ہاں پہلے اینی تسبیح سی اڑانی لمبی ہو گئی ہے. یہ امپروومنٹ نہیں ہے، علم کی امپروومنٹ، اور علم بھی جینوئن جو قرآن و سنت میں آیا. لہذا اس طرح کے جو دقیق مسائل ہیں اس کے لیے سورہ توبہ میں آیا ہے. سورہ توبہ کے اینڈ پہ اس پہ میرا کلپ کئی سال پہلے ریکارڈ ہے، اس ٹاپک کو میں ایڈریس کر چکا ہوں 2016 میں. علماء سے علم حاصل کرنے کا طریقہ. کہتے ہیں انجینئر صاحب علماء سے متنفر کرواتے ہیں. میں ہی تو کہتا ہوں علماء کے پاس جاؤ، میں نے کیوں متنفر کروانا ہے؟ ہاں متنفر میں اس لیے کروا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں علماء سے جا کے کہنا ہے بتاؤ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. منو اے نہ دسیو بزرگ فرماتے ہیں، انہوں نے دسو گال ہے انہوں ماں پہن دی، ہاں یہ ان کے نزدیک گالی ہے. علماء سے پوچھے، بلکہ میں نے پوچھو انہوں کتنے لکھے آ جائے. یہ تو کہتا ہے نا انجینئر کے پاس آپ نے نہیں جانا، میں کہنا جاؤ انہوں نے پوچھو کتنے لکھے آیا ہے، کتوں گلا کرتے ہو. یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ کے اینڈ پہ کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. تو چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک شخص نکلے، وہ علم میں مہارت حاصل کرے اور آ کر اپنے قبیلے والوں کو ایجوکیٹ کرے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہر گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے، یا مدیداد پیدا ہو جائیں گے، یا مودودی پیدا ہو جائیں گے، یا ڈاکٹر سرار پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں سرکار، پہلے بھی ایسا نہیں ہوا، آندہ بھی ایسا نہیں ہونا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چاندے کی ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے.
نہ یہ پاسبل ہے. دیکھیں نا پوری دنیا اگر, مجھے بتائیں پوری دنیا اگر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دے تو بھینس بکریوں کو کون پالے گا؟ اور اگر پوری دنیا صرف بھینس بکریاں پالنا شروع کر دے تو مکان کون بنائے گا؟ تو اسپیشلائزڈ لوگ جو ہے نا ہر فیلڈ میں موجود ہوں گے. اچھا یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو نا انجینئر صاحب نے ہماری بات مان لی ہے نا. وہ سرکار میں نے یہ بات ان پرنسپل مانی ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے علماء جو ہیں اسپیشلائزڈ ہیں دین میں, جن کی حالت یہ ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر لکھ کے مر جاتے ہیں, اور تفسیر لکھنے سے پہلے بھی بابوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, اور تفسیر ختم کرنے کے بعد بھی پھر قبر پرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے قرآن و حدیث کی کیا تفسیر لکھی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں یہ نوی چیز مارکیٹ آ گئی ہے. وہ میمز تک کے نا میرے تو پھر تمہیں پتہ نا کیفیت. چھت پر جانوروں کے پتلے لگانا جائز ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. اچھا شکر ہے میں اگو پڑھ لیا, پہلے اسے تک تو بالکل جائز ہے جو یہ آپ نے پتلے لگائے ہوتے ہیں کھیتوں کے اندر بھی, اس لیے کہ وہ جانوروں کو روکنے کے لیے. لیکن یہ جو لکھا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے, سرکار ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے, اے اللہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, میں بھی اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو. ہائے 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 ہائے, بنو امیہ شاہی کوئی نہیں. سرکار حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کمپیئر کر رہے ہیں اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ. ابراہیم کے 2 بیٹے اور میرے 2 بیٹے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ وہ کلمات ہیں, یہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ لکھے بھی ہوئے ہیں. اگر کسی نے یاد کرنے ہو نا, بالکل اینڈ پہ جا کے حضرت حسین علیہ السلام والا جب چیپٹر میرا آخری ہے نا, اس میں میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے ابو داؤد اور بخاری سے. تو ان الفاظ کے ساتھ وہ دم ڈالا کرتے تھے. تو دم آپ ڈالیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 سورتیں پڑھ کے اس پہ دم ڈالا کرتے تھے. بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی سورتیں, 3 تعویذات. یہ اوریجنل تعویذ, اور لٹکانے والا نہیں. شہد کی بوتل آپ نے گلے میں نہیں لٹکانی, چاٹنے سے شفا ہے. اس طریقے سے قرآن کا تعویذ گلے میں نہیں لٹکانا, پڑھنے سے شفا ہے. تو بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام آخری 3 سورتیں المعوذات, سورہ الاخلاص اور المعوذتین, 2 سورتیں آخری, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملتے تھے. اور ابو داؤد میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھی جائیں. اور ترمذی میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح و شام یہ 3 دفعہ یہ 3 سورتیں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی, جنات سے, نظر بد سے, ہر طرح کے اس طرح کے آسیب کے سایوں سے. میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں, کیا یہ ملک سے غداری ہے؟ ملک سے غداری تو نہیں ہے, یہ تو ملک کے ساتھ وفاداری ہے. کیونکہ ملک میں تو غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے سے ہماری اکانومی چھین لی, ہاں جی, ہماری معیشت برباد کر کے رکھ دی اور اس ملک کو لوٹ کے اپنی جائیدادیں بنائی. غدار تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر جو بیچارے بیٹھے ہیں وہ کہاں سے غدار ہیں؟ ان کے ریمیٹنس کے اوپر تو ملک چل رہا ہے. میں رات کو بھی وہ خبریں دیکھ رہا تھا جی, $33 ارب ریمیٹنس کے پاکستان میں آتے ہیں. مجھے بتائیں $33 ارب پاکستان تو پوری زندگی نہیں کما سکتا جو ہر سال آپ کو پاکستانی وہاں سے بھیج رہے ہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ وفادار وہ ہیں جو باہر چلے گئے ہیں اور باہر جا کے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا نگ پہنتے تھے؟ عقیق کے بارے میں آیا جی, کوئی بھی اور بھی نگ بھی پہن سکتے ہیں. جماعت اسلامی کا یوتھ ونگ جوائن کیا ہوا ہے. ہمارے استاد فرقہ واریت کے متعلق گفتگو کرنے سے منع کرتے ہیں, ہمیں ان سے الحاق جاری رکھنا چاہیے. جی یہ تو وہ فرقہ واریت پھیلانے سے منع کر رہے ہیں نا, یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ فرقہ واریت پھیلاؤ. جو گفتگو کرنے سے منع کریں تو ٹھیک ہے, گفتگو کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو, کلاس میں تو گفتگو نہ کریں. گفتگو تو اس سے کریں جس کا انٹرسٹ ہے. اگر پینٹ کی لمبائی زیادہ ہو تو فولڈ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ کہ پینٹ چھوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ ہر وقت ہی فولڈ کر کے رکھتے ہیں نا, پھر آپ کو چھوٹی بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے. جس طرح آپ شلوار بھی آپ دیکھیں نا, نیچے فولڈ ہوئی ہوئی بکرم ڈلا ہوتا ہے نا, یا آپ کے کف جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی اس کا حصہ ہے نا.
کیا بزرگوں کی غلطی نکالنے کا مطلب ان کی کتابوں کو غلط کہنا ہے یا بزرگ خود بھی غلط ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں جی، اس طرح ہی ہیں۔ ہم صرف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ مخلص تھے، بس سیدھی سی بات۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہے، آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندیوں کے بزرگ ٹھیک تھے، کیا کہیں گے؟ آپ پہ ساری گلاں کرتے ہیں، میں کرنا تو کہتے رہے انجینئر صاحب کہتے ہیں کیا دیوبندیوں کے فالوورز نے بریلویوں کے بزرگوں کو ٹھیک مان لیا؟ وہ تو شیطانی لشکر کہتے ہیں۔ تو بزرگوں میں تو سارے گالاں کرتے ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے نیا لانچ کیا ہو۔ بہت سے امام خطبہ دیتے وقت قسمیں اٹھاتے ہیں، کیا یہ قسمیں اٹھانا صحیح ہے؟ قسمیں اٹھا کے جھوٹی باتیں کرتے ہیں جی، یہ غلط ہے جی۔ یہ تو بخاری میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا مال بیچنے کے لیے تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے تو ان کی برکت ختم ہوئی ہے۔ دوسرے خطبے کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ قسمیں کھانا غلط ہے جی اس طریقے سے۔ مسلم شریف کی حدیث 6409 کے بارے میں قاری ظہور احمد فیضی نے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے جی، میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ محدثین کا کلام ہے، وہ جو ابو سفیان والی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، آگے آپ نے لکھ بھی دی ہے۔ ہاں جی، اس کے اوپر ہمارے استاد جو شیخ زبیر علی زئی صاحب تھے نا، انہوں نے الحدیث الصالح میں ایک پورا مضمون بھی لکھا ہے کہ یہ راوی نے 3 مختلف واقعات کو ایک جگہ جمع کیا، یہ راوی کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے، باقی وہ باتیں درست ہیں، لیکن کلام ابن جوزی نے بھی کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ کیا کوئی انسان یا ولی بغیر پڑھے کتابیں لکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ انہیں پڑھاتا ہے؟ میرا تو خیال ہے بغیر پڑھے تو یہ لکھنا تو دور کی بات، یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، جھوٹ بولتے ہیں آپ کو، کیسے کون پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ کون حقدار تھا؟ اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، وہ کس لیے آتے تھے؟ حضور سے دین سیکھنے۔ آپ نے تو نہیں کیا کہ سجے پاسے اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے سارے ناظرہ ہو گئے۔ اور پھر صحیح بخاری میں جب آیا کہ جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ تھی، جب اس میں کثرت سے حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہم نبی الاسلام کے جو لکھوائے نوٹس ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے مصحف کی ترتیب بھی دیں، ابھی تک صرف حفاظ اپنے اس کریمنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ حضرت ابوبکر جو ہے فجر کی نماز پڑھائیں تو حافظ جتنے کٹ پہ نے سارے سجے پاسے نیت کر لو تو اسلام پھیرنے تو سارے حافظ بنا دیں گے؟ ہونا چاہیے تھا نا۔ ان بیچاروں کو تو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ قرآن آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ کتنے جا کے میں سٹ پہ مارنا وا؟ تو صحابہ کرام تو اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ اب آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہی آپ کو کہتے ہیں نا جی کوئی غوث کتب ابدال جو ہے نا وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ تو بھئی اگر آپ کے بابے دائیں طرف سلام پھیر کے حافظ بناتے ہیں، بائیں طرف ناظرہ بناتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں بنا لیا؟ جنگ یمامہ پہ یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ جی آپ قرآن کو جو ہے ریٹن فارم میں آگے ٹرانسفر کرنے کے اوپر توجہ دیں، ہم صرف زبانی کرائمنگ پہ نہ رکھیں کیونکہ حافظ شہید ہو گئے ہیں۔ ان چیزیں ایسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 1 منٹ جو اور حافظ بنا لینا ہے۔ ہاں کتنے دماغ جاتا ہے میرا، دیکھو صحیح مسلم میں لکھا ہے جب کوئی انسان نفل پڑھتا ہے تو میں اس کے جسم کے اجزاء بن جاتا ہوں۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جی۔ یہ کون سی حدیث ہے جی؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا الفاظ پڑھیں؟ جس کا یہ سوال ہے وہ حدیث پڑھے، کیا لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں؟ کیا حدیث ہے جی؟ مسلم شریف سے ڈائریکٹ پڑھنی ہے، کسی دی پوسٹ نہیں ہے پڑھنی؟ ہاں تو یہ میں نے صرف پکڑ لیا، وہ بخاری میں ہے، اس کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے۔ یہ حدیث مسلم میں نہیں، یہ بخاری میں ہے۔ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس نام سے میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لینا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاؤں بن گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ محاورتاً بات ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے۔ یہ پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایون کشف المحجوب میں بخاری کی اس حدیث سے تو انہوں نے رزلٹ نکالا ہوا ہے کہ جی بابے بڑے پہنچے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں۔ پوری حدیث نہ کشف المحجوب والے بابے نے پوری حدیث کو ڈسکس کیا، نہ یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ لکھا ہے جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے، میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دعا کرتا ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ تو خود اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ بابا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ جب کوئی شخص
کوشش کر کے میرے راستے پہ چلتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ ایسا پکڑتا ہوں کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں میری اطاعت میں ہی لگی رہتی ہیں. اس کا جواب پتہ ہے وہ آگے کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ اس نے کیا تھا تو اسے انعام ملا ہے نا، کہ وہ اللہ کا مطیع تھا تو اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، وہ انعام تو اسے ملا، لیکن اس انعام کے اوپر استقامت وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. سرکار ایک دن 5 نمازاں تکبیر اولیٰ پڑھنا بڑا آسان ہے، ایک ہفتہ بھی آسان ہے، پوری زندگی پڑھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے، اس میں 5 دھوکے انہوں نے قرآن سے دیے تھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور 5 حدیثوں سے، ان میں بھی میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے. اور جن مولویوں نے یہ کلپ بنایا تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے میری وہ ویڈیو لے کے جوڑ کے بڑے زبردست کلپ چڑھائے ہوئے ہیں. میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، یہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھول جائے گا. تعویذ دھاگا پہننا جائز ہے؟ نہیں. تعویذ کے اوپر میں پہلے بات کر چکا کہ تعویذ صرف وہی ہے جو آخری 3 صورتیں پڑھ کے پھونکنی ہے آپ نے. علی بھائی کیا شیعہ من جھوٹا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ کے ممبر اصول کافی اور باقی حدیث نہیں. یار بات یہ ہے کہ ہم اوور آل تو ظاہر ہے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہی بات کر رہے ہیں نا، جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ کی، اس میں تو ہم سنی کے منہج کے اوپر ہے. شیعہ منہج کے ساتھ ہمارا اختلاف ضرور ہے، لیکن ہم کافر نہیں سمجھتے انہیں. ہمیں تو کئی معاملات میں شیعہ سے زیادہ سنیوں کے کئی معاملات کے اندر اختلاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنیوں کو کوئی کافر سمجھتے ہیں. اختلاف رائے ہے. باقی آپ نے کہا شیعہ منہج کی کوئی کتاب نہیں، شیعہ منہج کی جو بنیادی کتاب ہے وہ یہ سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے میں نے، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے قرآن اور اہل بیت. قرآن پہلے نمبر پہ ہے، اور جس شیعہ کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے. ٹھیک ہے جی. سنی شیعہ کی کامن کتاب قرآن ہے، عقیدے قرآن سے ہوں گے، عقیدے نہ بخاری سے ہوں گے نہ نہج البلاغہ سے ہوں گے. میں اگر حوالے نہج البلاغہ سے دے کے شیعہ کو بتاتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ میں نے عنقریب فنا ہو جانا ہے، تو نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو یہ میں صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ قرآن کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کسی کو سمجھایا جائے. اور شیعہ کو تو ویسے ہی نہیں سمجھانا چاہیے. شیعہ کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اور سنی اس مسئلے میں شیعہ کو باقاعدہ تان کرتے ہیں کہ یہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایسٹ ہے شیعہ کا یہ والا عقیدہ کہ اگر کوئی حدیث یا کسی امام کا قول قرآن کے خلاف آئے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور میں نے وہ اسٹرینتھ یوز کی ہے الحمدللہ. سم ایشوز، ان کیس آف سم ایشوز، کتنے ماہ تک حمل کو ریموو کروایا جا سکتا ہے؟ اگر ایشو کو بڑے لیول کا بن گیا نا، زندگی موت کا کوئی ایسا معاملہ بن گیا تو جب مرضی آپ کروائیں، لیکن یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں تو کوئی نہیں، آپ ضائع نہیں کروا سکتے جی، منع ہے. اگر اولاد کی کفالت کرنا مشکل ہو تو کیا وقفہ کرنا جائز ہے؟ وقفہ کریں، ضرور کریں جی. وقفہ کرنا جائز نہیں، ضروری ہے، کرنا چاہیے. وقفے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی ضائع کرواتا ہے اس سے اختلاف ہے. میرے گھر سے مجھے تعویذ ملے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کس قسم کے ہیں، کیا میں انہیں آگ لگا دوں؟ آگ لگانے سے کیا ہونا ہے میرے بھائی، جو کام ڈالنا ہے انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے. ہاں وہ کام اس طرح تو نہیں اب ختم ہونا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں رات کو سونے سے پہلے، بس وہ تعویذات جو میں نے بتا دی کافی ہیں. اس کو آگ میں پھینکنے کی بجائے نا آپ اس کو کہیں دریا میں بہا دیں. کیا رکوع میں جماعت کے ساتھ ملنے سے وہ والی رکعت ہو جاتی ہے یا بعد میں وہ رکعت ادا کرنی ہوتی ہے؟ جی رکوع میں جماعت کے ملنے کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے، سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. امام بخاری اس مسئلے میں ذرا سخت مزاج رکھتے ہیں یا چند اہل حدیث. باقی اہل سنت کے چاروں ائمہ اور اس طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے. میری کل پرسوں وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہے نا انجینئر صاحب کے 10 جو رجوع ہیں، اس میں یہ میں نے اس معاملے، خیر جب میرا دوسرا بھی موقف تھا اس وقت بھی میرا یہی موقف تھا کہ اگر کوئی رکوع میں رکعت ملنے کا قائل ہے تو اس کی نماز بھی درست ہے. اب تو خیر میں دوسرے والی سائڈ پہ ہوں نا. نماز کے دوران جو امام فاتحہ مکمل نہیں پڑھنے دے تو بندہ کیا کرے؟ بس بندہ صبر کرے، جتنا پڑھا گیا اتنا کافی ہے. میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. میرے والد صاحب امام مسجد ہیں. جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں اکثریت بریلویوں کی ہے. میں کیسے دعوت کا کام شروع کروں؟ ابھی تو میرے بھائی مہربانی کر کے آپ کوئی دعوت کا کام شروع نہ کریں. ہاں آج تک ہو میرے، ہاں اے نہ کہار ہی شہید ہو جاؤ. ہاں ابھی آپ صرف یہ کریں کہ ابھی آپ دین سیکھیں،
ٹھیک ہے, تسلی کے ساتھ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, پھر پیار محبت سے اپنے والد صاحب تک بات پہنچائیں گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. قرآن و سنت کی دعوت بریلویوں کو دینا بالکل فضول ہے. یہ قرآن و سنت کو مانے تو تب ان کے سامنے ہم بات رکھیں نا. یہ مانتے ہیں بابوں کو, تو ان کے ساتھ آپ نے چشتی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے, ان کے ساتھ آپ نے گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے, کیونکہ یہ وہ گالیاں ہیں گستاخیوں کی جو یہ وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیثوں کو دیتے تھے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں کہ گستاخی پہ زیرو ٹالرنس ہے. بس ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں. جب وہ اپنے بابوں سے ٹوٹیں گے نا, پھر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالی. اسی کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے. ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بخاری میں ترک رفع دین بھی موجود ہے. ٹائم قیامت تک ہے جی, کون سا ترک رفع دین کا باب موجود ہے؟ کہتے کیا ہے بخاری موجود ہے, مطلب کوئی غارج پہ ہی ہے کتنے جیسے جا کے کوئی بندہ زیارت کرے گا ودی. ہاں سبحان اللہ. امام بخاری نے تو جو کچھ حنفیوں کے ساتھ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بخاری کے اندر میرے والد کی قبر پکی کروا دی تھی گھر والوں نے, تب میں 7 سال کا. توڑوائیں جی, بالکل توڑوائیں, بالکل توڑوائیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مولا علی نے مجھے کہا کہ اے ابو حیاج, میں تجھے اسی کام پہ مقرر نہ کروں جو اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بھی پکی کبڑ ہے اسے توڑ دو, اور کوئی تصویر ہے اسے مٹا دو. اور یہ مفتی احمد یہاں نعیمی صاحب لکھتے ہیں کافراں دی قبراں دیاں گلاں کیتیاں سن نے. اچھا اس ٹائم چلو کافراں دی قبراں سن, وہ تے مولا علی نے توڑتی سن. ہن کیڑیاں قبراں سن جڑی توڑواندے پے سن مولا علی؟ یہ جھوٹ ہے. امام مسلم اس کے آگے لے کے آئے ایک اور حدیث کہ عبادہ ابن صامت جب رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ میں جا رہے تھے, روڈس نامی جگہ, آج بھی روڈس شہر موجود ہے, وہاں پہ ایک صحابی فوت ہوئے تو انہوں نے ان کو زمین میں دفنایا اور زمین کے برابر قبر بنائی اور کہا اللہ کے نبی ہمیں یہی حکم دیتے تھے کہ ہم نے قبریں اونچی نہیں بنانی, زیادہ زیادہ ایک بالش بنا سکتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کافروں کی قبریں تھیں. اور میرے پاس کراچی سے ایک مفتی صاحب آئے نا بریلویوں کے, تو یہ باتیں کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی. بعد میں انہوں نے مجھے جا کے فون کیا, جناب وہ کاٹ دو بچوں, منو بریلویاں نے نہیں چھڑنا. تو بڑے اعتماد سے آ کے کہ وہ کافروں کی قبریں تھیں. میں کہ مفتی صاحب تسی کتنے مسلم شریف پڑھی ہے, اگے امام مسلم نے یہ بھی لکھا ہے. یقین کریں یہ لوگ سلیکٹو سٹڈی کرتے ہیں. پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ ساری باتیں آپ لے کے میرے پاس ادھر آ جائیں, میرے ساتھ کیمرے میں ریکارڈنگ کروا لیں. میں اس مفتی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں بات کرنے میں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ سوال کرے گا, مجھ سے جواب لے گا, کاٹے گا نہیں مجھے. ہاں ہر اس مفتی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جن کے بارے میں ہمیں کانفیڈنس ہو, لیکن بات ہوگی بنیادی عقیدوں پہ, توحید پہ, ختم نبوت پہ. ہاں فروعی مسائل پہ بات نہیں ہوگی. بریلویوں سے پہلے چشتی رسول اللہ پہ بات ہوگی, دیوبندیوں سے پہلے اشرفی رسول اللہ پہ بات ہوگی, پھر باتیں بعد میں ہوں گی. جو بندہ پہلے اپنے کلمہ ہی ثابت نہیں کر سک رہا, اس سے میں نے باقی مسئلے کیا ڈسکس کرنا ہے. اور اگر آ کے مجھے یہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کتابیں چینج ہوں گی, تو میں ان کو کہوں گا کہ مامو پارٹی 10 سال پہلے تو تسی مناظرے کر رہے سو چشتی رسول اللہ دے دفاع ہے, ادو کے سی ہن کہڑے مجدد نے آ کے تانوں دسیا ہے کیسے پھنس گئے نے. ہائے ہائے ہائے. اور ایک چھوٹو تے پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہا سی. ہائے چھوٹو اس دن نو روندا آئے گا جس دن وہ بیٹھیا سی, لانتا بھیجدا ہوئے گا اپنے بزرگاں ہوتے کہ یار منو نال کیوں با کے پوری زندگی میری قبر تک میرے پوچھل بند دیتی ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو. کیا یہ حدیث حضرت میر معاویہ پہ بھی فٹ آتی ہے؟ بالکل فٹ آتی ہے. جس نے بھی صحابہ کو برا کہا, چاہے وہ اس دور میں تھا چاہے آج کے دور میں, ہم غلط سمجھتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو بالکل انہوں نے بھی اگر یہ کام کیا تو غلط کیا. اب رہ گیا کہ آج جو کر رہے ہیں جی وہ غلط کر رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ایون ہم تو حضرت میر معاویہ کو بھی لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں, نعوذ باللہ. مروان اور حکم کو نبی اسلام نے مدینے سے باہر نکال دیا تھا, حضرت عثمان کے دور میں واپس بلا لیا. کیا یہ حضور کے فرمان کی نفی نہیں تھی؟ جی نفی تھی. اسی پہ میں نے کہا تھا نا, ہتھا نہ لائیاں یا پھر دنداں نہ کھولنیاں پہنیاں نے. حضرت عثمان پھر اسی کی وجہ سے تو شہید ہوئے نا. اگر وہ نہ لاتے مروان کو اور اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتے تو مروان کی وہ جعلی مور کی وجہ سے صحابہ کرام خلاف ہوئے تھے نا حضرت عثمان کے. تو دیکھ لیں پھر حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. باغ فتح جو نبی الاسلام کے بعد ابوبکر اور عمر اور عثمان مولا علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا. یار یہ تفصیلی ایک واقعہ, مولا علیہ السلام نے ایگری کر لیا تھا, جو کچھ ہو گیا تھا اس فیصلے کو مان لیا, بغاوت نہیں کی. اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. کیا نبی الاسلام کی سگی بیٹی ایک ہے یا 4 ہے؟ 4 ہیں جی.
بالکل جو اس وقت سب سے بڑا غالی رافضی ہے جو سید عائشہ کا نام لے کے نعوذ باللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، یاسر الحبیب، اس نے بھی مانا ہے کہ 4 نبی اسلام کی اپنی بیٹیاں ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے کہ آپ کی ایک ایران کے کئی شیعہ ہیں جو 4 بیٹیاں مانتے ہیں، 4 ہی بیٹیاں۔ باقی یہ ہے کہ وہ 4 باقی مشہور اس لیے نہیں ہوئی۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرماتے تھے جب ان سے کسی نے پوچھا نا کہ وہ باقی 3 بیٹیاں اتنی کیوں مشہور نہیں، ان کا جی 3 پارٹی کو نہیں سی لبھی، 4تھی پارٹی مل گئی۔ اور یہ ریئل بات ہے، جس پرسنالٹی کو کوئی پارٹی مل جاتی ہے نا، وہ پھر وہ پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس کو گرو کروانا یا اس کے بارے میں آگے باتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو ایک پارٹی بھی مل گئی، اور وہ پارٹی سے مراد صرف شیعہ نہیں سنی بھی ہیں، اور وہ جینون ہے کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار وہی ہیں، باقی 3 بیٹیاں تو نہیں ہیں۔ لیکن باقی 3 بیٹیوں کا ذکر جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں وہ فوت ہو گئی، پھر ان کی آگے نسل بھی نہیں چلی، نبی الاسلام کی نسل جو ہے سیدہ فاطمہ سے چلی، تو اس کی وجہ سے ایک ڈومیننسی تو تھی، باقی وہ بھی آل البیت ہے۔ اور یہ جو شیعہ کہتے ہیں جی جب مباہلہ ہوا تھا تو نبی الاسلام اپنی 3 بیٹیاں وہ والی کیوں نہیں ساتھ لے کے آئے، وہ اس لیے نہیں لے کے آئے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ ہاں، اور سرکار یہ تو پھکی ہے، ایک پھکا ہے جو ہمارے استاد نے دیا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ مولانا اسحاق صاحب بعض کا ایسا پھکا دیندے سن اور پلانٹ ارتھ تو باہر جاندہ سی، انہوں نے کہا چھوڑ دو سیدہ زینب جو کہ حضرت علی کی بیٹی تھی اور حسن و حسین کی سگی بہن، ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے بھی حضرت فاطمہ کی بیٹی، اور اس سے بڑھ کر یزید کے دربار میں جنہوں نے حسین کا مقدمہ لڑا، زینب بنت علی، وہ اس وقت کم از کم 1.5-2 سال کی تھی جس وقت مباہلہ ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام تو زینب بنت علی کو بھی نہیں ساتھ لے کے گئے، تو کیا زینب بنت علی جو ہے وہ اہل البیت میں نہیں تھی؟ اگر زینب کے بھائی حسن و حسین اہل بیت ہیں تو زینب نہیں ہے جو آگے لیگیسی بھی لے کے چلی ہیں اپنے بھائی کی، ان کی شہادت کے بعد، کربلا کے بعد، کربلا کو زندہ ہی زینب نے رکھا ہے، زینب موجود تھی۔ تو زینب اگر مباہلے والے موقع پر نہیں گئیں تو کیا وہ اہل البیت سے خارج ہے؟ نہیں۔ تو اگر حضور کی 3 بیٹیاں نہیں گئیں، اگرچہ وہ اس وقت زندہ بھی نہیں تھیں، وہ زندہ ہوتی بھی اور تب بھی نہ حضور ساتھ لے کے جاتے، تب بھی وہ اہل البیت ہی رہتی۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے پھکی کے ایکویلنٹ اب یہ بات زیادہ بہتر ہے، اگر کسی کو پھکی سے چیڑ تو ہم سے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ کے پمفلٹ میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت میر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی اور انہیں اس پر 1 اجر ملے گا۔ ہاں جی، تو اس کے بعد میں نے دوسرا پمفلٹ لکھ دیا تھا نا، اور اس بات پہ میرے جو 10 رجوع ہوئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے، میں نے تو پرانی گل ہو چکی ہے نا۔ میرے ایک اہل حدیث بھائی کا کہنا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اس کے تمام گھر والے بچوں سمیت بال اور ناخن 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک نہیں تراشیں گے۔ یہ بات درست ہے جی، ظاہر ہے وہ پورے گھرانے کی طرف سے ہو رہی ہے نا قربانی، تو سارے گھر والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ صرف اس ایک بندے کے لیے نہیں ہے، اس کی پوری فیملی کی طرف سے۔ یہ بات ٹھیک کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عمدن حلالہ کرانے کے بعد سابقہ شوہر سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ حلالہ ہوئی نہیں، حرام ہے، غلط ہے، کوئی شادی واپس نہیں ہو سکتی، ختم، ٹاٹا بائے بائے۔